ہر جگہ سے ڈائلسس کرانا کیا سیف ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ہر جگہ پہ ڈائلسس کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں اس وقت کوالیفائڈ سٹاف کا قریب ہونا کتنا ضروری ہے؟ ڈائلسس ایک اسپیشل فیلڈ ہے اور اس کے لیے ڈائلسس سٹاف کو خصوصی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے لیے خطرناک نہیں ہے بلکہ زندگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں تو ڈائلسس کا عمل جو ہے وہ ایک لائف سیونگ پروسیجر ہے جو آپ کی زندگی کو محفوظ بناتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سائمہ جبار اور آپ دیکھ رہے ہیں بیونڈ دا اسٹیتھوسکوپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے۔ ویورز، ڈائلسس ان مریضوں کے لیے زندگی بچانے کا ایک علاج ہے جن کے گردے کسی بیماری کی وجہ سے خون کو فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ مریض کی حفاظت اور معیاری علاج اس میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈائلسس کے عمل کے بارے میں اور اس سے جڑی تمام باتوں کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں سید افسر صاحب جو کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل G10 کے ڈائلسس یونٹ کے انچارج ہیں۔ تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم افسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا افسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ اس شعبے سے منسلک ہیں؟ میں گزشتہ 20 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائلسس کا عمل ایک عام فہم زبان میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور پورا پروسیس کے بارے میں بتائیے گا۔ ڈائلسس ایک ایسا طبی عمل ہے جس میں خون میں شامل فاسد اور زہریلے مواد کو ڈائلسس کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں شامل اضافی پانی کو بھی ڈائلسس کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے۔ ڈائلسس میں انسانی جسم میں نمکیات کے توازن کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ عمل دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک پیریٹونیل ڈائلسس کے ذریعے اور ایک ہیمو ڈائلسس کے ذریعے۔ رائٹ۔ اچھا افسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کب انسان کو ڈائلسس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ وہ مریض جو ہیں ان کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں جن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے؟ جب انسانی گردوں کی کارکردگی اس حد تک خراب ہو جاتی ہے کہ ان کی گردوں کی کارکردگی 15% تک رہ جاتی ہے، ایسے میں انسانی جسم میں فاسد مادے، زہریلے مواد اور نمکیات کے درمیان عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی حالت کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ماہر نیفرولوجسٹ مریض کو ڈائلسس کا مشورہ دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائلسس کا جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں، کتنے قسموں کا ڈائلسس ہوتا ہے؟ عموماً دو طرح کا ڈائلسس کیا جاتا ہے، ایک کو پیریٹونیل ڈائلسس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہیمو ڈائلسس کہتے ہیں۔ پیریٹونیل ڈائلسس میں پیٹ کے اندر ایک خاص قسم کی ٹیوب ڈالی جاتی ہے جس کے ذریعے خاص قسم کا ڈائلسس سولوشن پیٹ میں مخصوص اوقات کے لیے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے، جس کے ذریعے سائنٹیفک پرنسپل کی بیس پہ جسم سے زہریلے مواد، فاسد مادے کو جذب کر کے اس سولوشن کے ذریعے انسانی جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ عمل مریض کی حالت کے مطابق دن میں 3 تا 4 دفعہ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، جبکہ ہیمو ڈائلسس میں مشین کے ذریعے انسانی خون کو مشین کے ذریعے ایک خاص فلٹر سے گزار کر واپس بلڈ کو انسانی جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے لیے ہفتے میں 2 یا 3 بار مریض کو ڈائلسس سینٹر جانا پڑتا ہے اور یہ عمل 3 تا 4 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو عمل ہے ڈائلسس کا، یہ ویک میں کتنی بار کروانا ہوتا ہے؟ اس میں کیا کوئی ڈفرینٹ وہ ہوتی ہیں، انٹرولز ہوتے ہیں؟ مریض کی طبی حالت کو مد نظر رکھ کر ماہر نیفرولوجسٹ ہفتے میں 2 یا 3 بار ڈائلسس تجویز کرتے ہیں۔ عام انسان کے گردے کیونکہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ عمل ڈائلسس کے ذریعے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ویسکولر ایکسس جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ڈائلسس میں اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ہیمو ڈائلسس کے پیشنٹس کے لیے ویسکولر ایکسیس جو ہے وہ لائف لائن کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ویسکولر ایکسیس کی 3 اقسام ہیں جنہیں ڈائلسس کیتھیٹر، گرافٹ اور فسچولا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب مریض کو ایمرجنسی ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے تو فوری طور پر گرافٹ اور فسچولا بنانا ممکن نہیں ہوتا، ایسی صورت میں ڈائلسس کیتھیٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور روٹین میں ڈائلسس کے پیشنٹس کے لیے فسچولا گولڈن ایکسیس تصور کیا جاتا ہے۔ فسچولا کے ذریعے ڈائلسس کے پیشنٹس میں کمپلیکیشن کا رسک کم ہوتا ہے۔ اچھا، ڈائلسس کے لیے جب مریض آتے ہیں تو کیا ان کو کوئی اسپیشل پریپریشن کرنی ہوتی ہے؟ کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ اور پہلے اور بعد میں کیا کیا ان کو احتیاطی اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے؟ ڈائلسس کے لیے جانے سے قبل مریض کو کچھ تیاری کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ ڈائلسس جانے سے پہلے مریض کو باتھ لینا چاہیے، ڈھیلے کپڑے پہننے چاہیے اور اپنے ساتھ اپنی میڈیکل ہسٹری، ادویات
جو ڈائلسس کے دوران جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساتھ لے کے جانی چاہیے۔ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو ڈائلسس کے دوران اگر انہوں نے کچھ کھانا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر کا بنا ہوا کھانا ساتھ لے کے جائیں، اور اپنے ساتھ ایسے تیماردار کو لے کے جائیں جو مریض کی میڈیکل ہسٹری سے بخوبی واقف ہو۔ اچھا، اب جس طرح آپ نے بتایا کہ ریگولرلی اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ غالباً، تو اگر اس ٹائم پر مریض کی طبیعت خراب ہو، اس کو کوئی انفیکشن ہو یا بیمار ہو، تو کیا وہ اسکپ کر سکتا ہے؟ اس سے کوئی ایشو تو نہیں ہوتا؟ عموماً لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمیں بخار ہے تو ہم ڈائلسس کا ناغہ کر لیتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک صورتحال کا باعث بن سکتا ہے۔ جب مریض کو بخار ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ ڈائلسس اسکپ کریں گے تو ان کے جسم میں فاسد مادے جو ہیں ان کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بخار کے ساتھ ساتھ انہیں ڈائلسس نہ کرانے کی وجہ سے ان کی طبی حالت مزید بگڑ سکتی ہے اور انہیں کسی بھی وقت ایمرجنسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا افسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہر جگہ سے ڈائلسس کرانا کیا سیف ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ہر جگہ پہ ڈائلسس کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ڈائلسس کے لیے تربیت یافتہ عملے، اسپیشلائز مشین اور آر او پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہر ہاسپٹل میں میسر نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی جگہ جہاں پر تربیت یافتہ عملہ، جدید ڈائلسس مشینیں اور انفیکشن کنٹرول کا جامع پروگرام نافذ العمل ہو، ایسی جگہ سے ڈائلسس کرانا مریض کے لیے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا شفا ڈائلسس سینٹر کے بارے میں بتائیے گا کہ یہاں پر پیشنٹ سیفٹی کو اور انفیکشن کنٹرول کو کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے؟ پاکستان میں WHO، CDC اور EPA کی سفارشات کی روشنی میں انفیکشن کنٹرول کا جامع پروگرام نافذ العمل ہے۔ اس پروگرام کے تحت شفا میں آنے والے تمام مریضوں کی بلڈ اسکریننگ کی جاتی ہے، جس میں ہیپیٹائٹس B، C اور HIV شامل ہے۔ شفا میں آنے والے تمام ایسے مریض جن کی بلڈ ہیپیٹائٹس B کی ویکسینیشن نہیں ہوئی، ان تمام مریضوں کو ہیپیٹائٹس B کی ویکسین فراہم کی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائلسس میں کام کرنے والے تمام عملے کو انفیکشن کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ خصوصی تربیت فراہم کرتا ہے اور ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ جی، یہ بتائیے گا کہ شفا ڈائلسس سینٹر G10 کے بارے میں بتائیے گا، وہ کب سے کام کر رہا ہے اور کتنا عرصہ ہوا ہے، اور وہاں پر مریضوں کی سیفٹی کو جو ہے اس کو کیسے یقینی بنا؟ شفا ڈائلسس سینٹر G10 میں انفیکشن کنٹرول کی گائیڈ لائنز کے مطابق مریضوں کا ڈائلسس کیا جاتا ہے۔ شفا ڈائلسس سینٹر میں کڈوکی کی گائیڈ لائنز کو فالو کیا جاتا ہے۔ شفا ڈائلسس سینٹر G10 میں ڈائلسس سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے مریضوں کے ہاتھوں کی صفائی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کی آمد سے قبل مشین کی پراپر ڈس انفیکشن کو انشور کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ڈائلسس کے مریضوں کو کتنی باقاعدگی سے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، کب کروانا ہوتا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کڈوکی گائیڈ لائنز کے مطابق ڈائلسس کے مریضوں کو مخصوص ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ٹیسٹ کی روشنی میں مریض کی ادویات، ڈائلسس کا سیشن اور ان کی ڈائٹ کے حوالے سے ایک ٹریٹمنٹ پلان بنتا ہے۔ اور اگر مریض بلڈ ٹیسٹ نہیں کرواتے تو بلڈ ٹیسٹ نہ کرانے کی وجہ سے مریض کے جسم میں فاسد مادوں کی شرح کے بارے میں معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائلسس میں ہفتے میں کتنی بار مریض کو ڈائلسس کی ضرورت ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کا جاننا ضروری ہے۔ ڈائلسس مریضوں کو ہفتے میں 2 یا 3 بار ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ہی جگہ سے ڈائلسس کروانا باقاعدگی سے کتنا ضروری ہے؟ اگر کوئی ایک بار کہیں اور سے ڈائلسس کراتا ہے، نیکسٹ ٹائم کہیں اور سے، تو یہ کیا خطرناک ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتائیے۔ بار بار ڈائلسس سینٹر تبدیل کرنے کی وجہ سے ڈائلسس پیشنٹس میں انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ ڈائلسس پیشنٹ ایمیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار ڈائلسس کے لیے منتقل ہوتے ہیں تو ایسے میں انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے، جس میں ہیپیٹائٹس B، C اور HIV کا رسک زیادہ ہے۔ جب مریض ایک ہی جگہ سے ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں تو طبی عملہ ان کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہوتا ہے، اور یہ آگاہی ان کے علاج میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، جب ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں اس وقت کوالیفائڈ سٹاف کا قریب ہونا کتنا ضروری ہے؟ اگر خدا نخواستہ مریض کو کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوالیفائڈ سٹاف کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ڈائلسس کا عمل تربیت یافتہ عملے کی زیر نگرانی اور ماہر نیفرولوجسٹ کی سپرویژن میں سر انجام دیا جاتا ہے، کیونکہ ڈائلسس ایک اسپیشل فیلڈ ہے اور اس کے لیے ڈائلسس سٹاف کو خصوصی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ ڈائلسس کے دوران ہونے والی کمپلیکیشنز کو ہینڈل کرنے سے بخوبی ان کو تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ٹریننگز وغیرہ اور یہ پیشنٹ سیفٹی کو کیسے میک شور کرتے ہیں؟ G10 کا جو ہمارا سینٹر ہے ڈائلسس سینٹر، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں ڈائلسس پیشنٹس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ ڈائلسس سینٹر میں ڈائلسس پیشنٹس کے لیے کچھ ریڈ فلیگز ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو فوری طور پر
ہمارے پاس ریپڈ رسپانس ٹیم ہے جسے آگاہ کیا جاتا ہے. ریپڈ رسپانس ٹیم مریض کا معائنہ کرتی ہے اور اس کی سفارشات کی روشنی میں فردر ڈائلسس پلان کیا جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں بھی ہیں ڈائلسس کو لے کے اور وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. کوئی غلط فہمیاں ہیں جن کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ویورز کو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ ڈائلسس کے حوالے سے عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ڈائلسس گردے واش کرتا ہے، جبکہ ڈائلسس گردے واش نہیں کرتا. ڈائلسس کے ذریعے بلڈ کو فلٹر کیا جاتا ہے. بلڈ میں موجود فاسد مادے، زہریلے مواد اور اضافی پانی کو ڈائلسس کے عمل کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے. شفا کے بارے میں بتائیے گا کہ یہاں ڈائلسس سینٹر میں جو ہے کیا پین فل ڈائلسس ہوتا ہے یا پھر یہ پین کے بغیر؟ ڈائلسس انسانی جسم کی تکلیف کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. ڈائلسس کی وجہ سے انسانی جسم کی تکلیف کم ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر جب وہ ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ٹائم گزارتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عمل ہے، 3 سے 4 گھنٹے غالباً لگتے ہیں، تو اس دوران مریض جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے اور آپ لوگ کیسے میک شور کرتے ہیں؟ ڈیجیٹلائزیشن نے مریض کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے. اب شفا میڈیکل سینٹر G10 میں ڈائلسس کے دوران مریض کچھ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ عمل نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں اور بزی رکھ سکتا ہے ڈیورنگ دیٹ. ڈائلسس کے دوران مریض اب اسی طرح سے اپنا ٹائم گزارتے ہیں جس طرح ایک سفر کے دوران ہم اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں. تو ڈائلسس کے دوران مریض کی تکلیف کم ہوتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں. اور کوئی غلط فہمی آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں ہو جو کہ کلیئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ڈائلسس سینٹر کے بارے میں یا ڈائلسس کے عمل کے بارے میں؟ ڈائلسس کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک جان لیوا عمل ہے، جبکہ ڈائلسس انسانی جان کو محفوظ بناتا ہے. جب ڈائلسس نہ کرایا جائے تو ڈائلسس نہ کرانے کی وجہ سے انسانی جسم میں فاسد مادے اور ہمارے جسم میں الیکٹرولائٹس امبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی جسم کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. ڈائلسس کرانے سے ان خطرات سے بچا جا سکتا ہے. آپ نے پیریٹونیل ڈائلسس کی بات کی، تو کیا یہ ایک بار اگر ٹریننگ ہو جائے یہ انسان گھر میں خود بھی کر سکتا ہے؟ اور دوبارہ سے بتائیے گا کہ یہ ہفتے میں کتنی بار ہوتا ہے یا دن میں کتنی بار؟ پیریٹونیل ڈائلسس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دن میں 3 تا 4 دفعہ مریض اپنے گھر میں سیکھ کر خود سر انجام دے سکتا ہے، یا ان کے گھر میں کوئی پرائمری کیئر ٹیکر ہے تو مریض کے ساتھ وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. پیریٹونیل ڈائلسس والے مریض کے لیے سینٹر کے شیڈول کی پابندی کرنا لازم نہیں ہوتا. وہ اپنے گھر میں ان تمام پیریٹونیل ڈائلسس کے مریض اپنے گھر میں سیکھ کر اپنے ڈائلسس کو خود سر انجام دے سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ڈائلسس کے دوران خوراک کا جو بتایا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، یا واٹر انٹیک اور ان چیزوں کے بارے میں؟ کیونکہ ایز فار ایز آئی نو اس میں شاید پانی کو بھی لمٹ کیا جاتا ہے ورنہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو جو ہدایات دی جاتی ہیں پیشنٹ کو ان کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے خوراک کے حوالے سے؟ صحت مند غذا صحت کی ضامن ہے. ڈائلسس پیشنٹ کو مخصوص خوراک تجویز کی جاتی ہے جس میں عموماً مریضوں کو لو سالٹ، لو پوٹاشیم، لو فاسفورس اور پروٹین کا زیادہ استعمال تجویز کیا جاتا ہے. جو ڈائلسس پیشنٹس ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک پر عمل کرتے ہیں ان کی کوالٹی آف لائف عام مریضوں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے. اور ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہوتا ہے، اور بلڈ میں شامل ہونے کے بعد اگر وہ ہماری باڈی سے فلٹر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے انسانی جسم کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. شفا میڈیکل سینٹر G10 میں ڈائلسس مریضوں کو خوراک کے حوالے سے خصوصی آگاہی فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بکلیٹ بھی فراہم کیے جاتے ہیں. اس میں مریضوں کی ٹریننگ اور مریضوں کی انفارمیشن کے لیے آپ خاص طور پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں آنے والے تمام مریضوں کو ڈاکٹرز، طبی عملہ خصوصی آگاہی فراہم کرتے ہیں، جس میں ڈائلسس پروسیجر کے حوالے سے، بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے اور خوراک کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویسکولر ایکسیس کی کیسے کیئر کرنی ہے، اور گھر میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں مریض نے یا ان کے تیماردار نے کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے مکمل آگاہی فراہم کی جاتی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ویسکولر ایکسیس دوبارہ سے بتا دیجیے گا کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، کہاں کہاں پر کیا جا سکتا ہے باڈی میں؟ ہیمو ڈائلسس کے لیے ویسکولر ایکسیس کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں مریض کو کیتھیٹر، فسچولا اور گرافٹ
تجویز کیا جاتا ہے. جب کسی مریض کو ایمرجنسی میں ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے میں کیتھیٹر کا انتخاب بھی ممکن ہے، کیونکہ فسچولا اور گرافٹ کا اس وقت انتخاب نہیں کیا جا سکتا. جب مریض کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کو جو لوگ ڈائلسس ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ایسے مریضوں کو ڈاکٹرز فسچولا کا مشورہ دیتے ہیں. فسچولا ویسکولر ایکسیس میں گولڈن ایکسیس کنسیڈر کیا جاتا ہے. فسچولا کی کمپلیکیشنز کیتھیٹر کی نسبت کم ہیں اور یہ مریض کے لیے زیادہ محفوظ ہوتا ہے. اچھا، ونس یہ ویسکولر ایکسس بن جاتا ہے اور مریض نے ظاہر ہے ریگولرلی ڈائلسس کروانا ہوتا ہے، تو اس ایکسس کو بھی کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مریض جو ہے وہ گھر پر کیسے کیئر کر سکتے ہیں؟ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں ویسکولر ایکسیس کے حوالے سے مریضوں کو خصوصی آگاہی فراہم کی جاتی ہے. جن مریضوں کا ڈائلسس کیتھیٹر ہوتا ہے ان مریضوں کو اس حوالے سے خصوصی تاکید کی جاتی ہے کہ کیتھیٹر کی ڈریسنگ کو ریموو نہیں کرنا، کیتھیٹر کی نلکی کو آپ نے اوپن نہیں کرنا، تاکہ انفیکشن کا رسک اور اس کی وجہ سے جو باقی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں بلیڈنگ وہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریض جن کا فسچولا ہوتا ہے انہیں اس حوالے سے باقاعدہ آگاہی فراہم کی جاتی ہے کہ آپ نے روزانہ اس کا معائنہ کرنا ہے، اور اگر وہاں پہ آپ کو کوئی انفیکشن کے آثار نظر آئیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا، فسچولا جو ہے وہ کہاں پر لگتا ہے، اور اس کو کیا جہاں پر لگا ہوتا ہے وہاں سے کام کرنا جو ہے اس ہاتھ پہ اگر لگتا ہے تو کام کرنا ممکن ہے کیا مریض کے لیے؟ فسچولا آرٹری اور وین کو ملانے کا نام ہے، آرٹری وینس فسچولا اسے کہتے ہیں. فسچولا والے مریض اپنے ہاتھ سے اپنے روٹین کے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکتے ہیں، تاہم انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ساتھ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے فسچولا کے اوپر کوئی چوٹ لگ سکتی ہو، یا کوئی ایسا بھاری کام نہ کریں جس سے اس کے اوپر کوئی زخم آ سکتا ہو. تو اس چیز کا احتیاط کرتے ہوئے وہ روزمرہ کے آفس کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کیری کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ شفا ڈائلسس سینٹر G10 میں مریضوں کی کیئر کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے اور پیشنٹ سیفٹی کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں پارکنگ ایریا سے اسٹاف مریض کو خود ریسیو کرتا ہے. پارکنگ ایریا سے ریسیو کرنے کے بعد انہیں اسیسمنٹ ایریا میں لے کے جایا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی اسیسمنٹ سے پہلے ان کے ہاتھوں کی صفائی کو یقینی بنایا جاتا ہے. اسیسمنٹ کے دوران اسٹیبل مریضوں کو ڈائلسس اسٹاف انہیں ڈائلسس یونٹ میں منتقل کر دیتا ہے. ڈائلسس یونٹ میں دوبارہ سے ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور اسیسمنٹس کے بعد ان کا ڈائلسس ڈاکٹر کی تجویز کردہ اعداد کے مطابق انیشیٹ کر دیا جاتا ہے. ڈائلسس کے دوران مریض کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے. مشین کے اندر ایسے پیرامیٹر سیٹ کیے جاتے ہیں جن سے باقاعدہ مریض کی مانیٹرنگ کو ممکن بنایا جاتا ہے. شفا میڈیکل سینٹر میں مریض کے ڈائلسس پیرامیٹرز کو ایک سیف چیک لسٹ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، اور شفا میڈیکل سینٹر میں ڈائلسس کے دوران اگر کسی مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ماہر نیفرولوجسٹ موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریپڈ رسپانس ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. شفا میڈیکل سینٹر G10 میں اگر کسی مریض کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوری طور پر ڈائلسس کا عملہ ریپڈ رسپانس ٹیم کو آگاہ کرتا ہے، جو کہ بر وقت مریض کا معائنہ کرنے کے بعد فردر لائحہ عمل طے کرتے ہیں. اچھا، ہم نے پہلے درد کی بات کی، تو یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ سا عمل ہے، تو کیا واقعی میں یہ کمپلیکیٹڈ عمل ہے ڈائلسس کا؟ دوسرے طبی عمل کی طرح ڈائلسس پروسیجر میں بھی کچھ دوسرے طبی عمل کی طرح ڈائلسس میں بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تاہم تربیت یافتہ عملے، جدید ڈائلسس مشینیں اور مانیٹرنگ کے بہترین نظام کی بدولت ڈائلسس اب محفوظ عمل ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ مزید کوئی اور غلط فہمیاں ہیں جو ڈائلسس کے حوالے سے کلیئر ہونا ضروری ہے؟ ڈائلسس کے حوالے سے عموماً یہ تصور کیا ڈائلسس کے حوالے سے عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مریض کی زندگی اب ناکارہ ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ڈائلسس کے مریض ڈائلسس کے ذریعے اپنی کوالٹی آف لائف کو مینٹین کر سکتے ہیں. ڈائلسس پیشنٹ شفا میڈیکل سینٹر میں ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزنس وغیرہ کے معاملات کو بھی بخوبی ہینڈل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کیا ٹریولنگ بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ شہر سے دور جانا ہو یا ملک سے باہر جانا ہو تو کیا ممکن ہے ڈائلسس کے مریض کے لیے؟ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں ڈائلسس کرانے والے مریض اپنے شیڈول کو باقاعدہ پلان کر کے دوسرے شہروں کا وزٹ کرتے ہیں، اور وزٹ کرنے کے بعد واپس آ کر دوبارہ اپنا ڈائلسس
وقت پر کرواتے ہیں۔ ڈائلسس کے دوران مریضوں نے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں، جس میں انہوں نے ایسے ایریا میں نہیں جانا جہاں پہ انفیکشن کا رسک ہو، یا ہارٹ سیزن میں ایسی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں پہ انہیں سویٹنگ زیادہ ہو جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر کم ہو۔ چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ سفر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے لیے خطرناک نہیں ہے بلکہ زندگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں تو ڈائلسس کا عمل جو ہے وہ ایک لائف سیونگ پروسیجر ہے جو آپ کی زندگی کو محفوظ بناتا ہے۔ ڈائلسس نہ کرانے کی صورت میں مریض کو پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ڈائلسس کرانے سے اس کی کوالٹی آف لائف بیٹر ہو جائے گی اور وہ اپنے روزمرہ کے کام چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ اچھا افسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ انفیکشن کنٹرول کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ڈائلسس کے عمل کے دوران، اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ڈائلسس سینٹرز میں یہ کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے کہ مریض کو انفیکشن سے بچایا جا سکے؟ ڈائلسس پاپولیشن ایمونو کمپرومائز ہوتی ہے، ان میں انفیکشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں WHO، CDC اور پاکستان کے ماحولیاتی ادارے کی سفارشات کی روشنی میں انفیکشن کنٹرول کا جامع پروگرام نافذ العمل ہے۔ شفا ڈائلسس سینٹر G10 میں آنے والے مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مشینوں کی باقاعدہ ڈس انفیکشن کی جاتی ہے، ویسٹ سیگریگیشن کا پراپر نظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کام کرنے والے طبی عملے کو باقاعدہ تربیت فراہم کی جاتی ہے، اور ماہانہ بیسس پہ ڈائلسس ڈپارٹمنٹ کی مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے۔ انفیکشن کنٹرول کا عملہ باقاعدگی کے ساتھ ڈائلسس سینٹر کا وزٹ کرتا ہے اور عملے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی انفیکشن کنٹرول کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، بلڈ ٹیسٹ جو ہے یہ کب کروایا جاتا ہے اور کتنا ریگولر کروانا چاہیے، اور اگر نہیں کروایا جاتا تو یہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مریض کی صحت کو جانچنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹیسٹ نہ کیے جائیں تو اس کی وجہ سے مریض کی طبی حالت کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ ان ٹیسٹ کی روشنی میں ڈاکٹرز مریض کی خوراک، اس ادویات اور ڈائلسس سیشن کے بارے میں ہدایات فراہم کرتے ہیں، اور ان ہدایات کی روشنی میں مریض کا ڈائلسس عمل میں لایا جاتا ہے۔ اگر مریض بلڈ ٹیسٹ نہیں کرواتے تو اس کی وجہ سے انہیں ان کی جسم میں ہونے والی کمپلیکیشنز کے بارے میں طبی عملے کو آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بروقت ٹیسٹ نہ کرانے کی صورت میں مریض کو اضافی اخراجات کا اضافی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈائلسس پیشنٹس میں چونکہ خون کی کمی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹس کو خون بنانے والی ادویات بھی تجویز کی جاتی ہیں جو کہ انہیں ہر سیشنز پہ لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر مریض بروقت ٹیسٹ نہیں کراتے تو ہو سکتا ہے کہ مریض کو اس میڈیسن کی ضرورت نہ ہو، اور اس کی وجہ سے مریض اضافی بوجھ برداشت کر رہا ہوتا ہے اخراجات کی صورت میں۔ اگر مریض بروقت ٹیسٹ کرائے گا تو اس کی وجہ سے اسے اضافی اخراجات سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایسے مریض جن کی طبی حالت اب بگڑ رہی ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے تو ان کی وجہ سے ان کی بلڈ کے اندر جو کیمیکل چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹرز کو آگاہی فراہم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مریض کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اچھا افسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائلسس جو ہے وہ کیا صرف بوڑھے افراد کے لیے ہوتا ہے، یا کون سے ایج گروپس ہیں مریض ہیں کس ایج گروپ کے جن کا ڈائلسس جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈائلسس صرف بوڑھے افراد کا ہی کیا جاتا ہے، جبکہ گردوں کی بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں بچے، جوان اور بوڑھے سبھی کا ڈائلسس کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایج کی لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی مریض جو ہے اس کا ڈائلسس کیا جانا ممکن ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈائلسس کے مریض کو بہتر ہونے میں کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ ڈائلسس کے مریض کی بہتری کا انحصار مختلف عوامل پر ہے، جن میں گردوں کی بیماری کی نوعیت، اس کے ساتھ ساتھ مریض کی مجموعی صحت، اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کا طریقہ کار اس پر منحصر ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو علاج کا طریقہ کار ہے کیا وہ مریض کی حالت دیکھتے ہوئے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے یا ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں مریض کی طبی حالت کو مد نظر رکھ کر اس کی انفرادی ضروریات کے مطابق اس کے جسم، بلڈ پریشر اور اس کے جسمانی رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریٹمنٹ پلان مرتب کیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹمنٹ پلان کو باقاعدہ مانیٹر بھی کیا جاتا ہے تاکہ مریض کے لیے ڈائلسس مؤثر اور بہتر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ آلٹر بھی کیا جا سکتا ہے جب مریض کی صحت دیکھتے ہوئے۔ جی بالکل۔ شفا میڈیکل سینٹر G10 میں بلڈ ٹیسٹ کی روشنی میں مریض کا ڈائلسس کا ٹریٹمنٹ پلان تجویز کیا جاتا ہے، اور اس ٹریٹمنٹ پلان کو روزانہ ہر ڈائلسس سیشن میں باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے۔
تھینک یو ویری مچ افسر صاحب. ویورز، امید ہے آج کے اس سیشن سے ڈائلسس کے بارے میں آپ کی انفارمیشن میں مزید اضافہ ہوا ہوگا اور ڈائلسس سے ریلیٹڈ غلط فہمیوں کے بارے میں بھی ایکسپلینیشن آپ نے سنی. امید ہے کہ آپ ڈائلسس ہمیشہ ایسی جگہ سے کرائیں گے جہاں مریض کی حفاظت اور انفیکشن کنٹرول وغیرہ کو یقینی بنایا جاتا ہے. اللہ حافظ.